حیدر قرار، امام الاولیاء، امام المتقین اور امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب کی ولادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 23 سال پہلے 13 رجب 30 عام الفیل 599 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ ویورز، آپ کو یہاں بتاتا چلوں، عام الفیل کی معنی ہاتھی والا سال ہے۔ عام الفیل کی شروعات اس سال سے ہوئی جب یمن کے ابراہ بادشاہ نے خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے اس سال کو ہاتھیوں والا سال کہا جاتا تھا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ابو طالب ابن عبد المطلب تھا، اور ابو طالب بنو ہاشم قبیلے کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کے بھائی تھے۔ اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم تھا۔ آپ کا تعلق بھی بنو ہاشم قبیلے سے ہی تھا۔ جب اہل عرب کے مشرکین کھل کر سامنے آئے اور اللہ کے رسول کے جانی دشمن بن گئے، تب اللہ کے رسول غاروں میں چھپ کر عبادات کیا کرتے تھے اور اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایک ایسا ساتھی عطا کر جو ہر چیز پر غالب ہو، جو میرا مددگار ہو، جو امیر المومنین ہو، اور اس کا سنتے ہی مشرکین ڈر جائیں اور ان پر غضب طاری ہو جائے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، اور اسی طرح جب اس بچے کے ایام قریب آئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کی طواف کرنا شروع کر دیا۔ طواف کرتے کرتے جب حضرت فاطمہ بنت اسد رکن یمنی تک پہنچی تو اچانک خانہ کعبہ کی دیواریں زور زور سے ہلنے لگیں اور خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں شگاف پڑا، اور پھر غیب سے آواز آئی، اے فاطمہ اسد کی بیٹی، یہ شگاف تمہارے لیے ہے، تم اس راستے سے اللہ کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئیں تو وہ شگاف بند ہو گیا۔ وہاں کھڑے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ ڈر گئے اور ایک دوسرے کو بتانے لگے کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی۔ یہاں تک کہ یہ بات پورے مکے میں سب کو معلوم ہو گئی اور سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر جمع ہو گئے۔ حضرت ابو طالب اور اللہ کے رسول اور قریش کے سردار خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے لگے تو کسی سے خانہ کعبہ کا دروازہ نہ کھلا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو گئے، مگر ابو طالب اور اللہ کے رسول مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ واقعہ پورے عرب میں پھیل گیا اور دور دور سے لوگ مکہ آنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اتنے زیادہ لوگ پہلے کبھی جمع نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، سارے لوگ خانہ کعبہ پر نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ اچانک خانہ کعبہ کی دیواریں پھر سے ہلنے لگیں اور خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں پھر سے شگاف پڑ گیا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تب ابو طالب نے اللہ کے رسول کو کہا، اے محمد، جاؤ دیکھو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شگاف سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا حضرت فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک نورانی بچہ موجود ہے۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ بنت اسد نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو کہا، اے محمد، یہ بچہ نہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول مسکرائے، اس بچے کو اپنے گود میں لیا، اور پھر اللہ کے رسول نے آپ کی دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی، اور پھر اسی بچے نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ بچے نے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس نورانی بچے کو ولادت کے لیے گھر دیا ہے، اس بچے کو نام بھی وہی دے گا۔ پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کی طرف سے اس بچے کی ولادت بھی علی ہے، اور اللہ کے حکم سے آج سے اس کا نام بھی علی ہے۔ پھر ابو طالب نے بچے کو چوما اور گھر کی طرف چلنے لگے تو عرب کے کچھ لوگ ابو طالب کی طرف آئے اور کہنے لگے، اے سردار مکہ، ہم جو رسم کرتے ہیں ہر بچے کی ولادت پر، وہ تو ہم نے کی ہی نہیں۔ آپ کو یاد ہے، ہم ہر بچے کو پتھر پر سلاتے ہیں اور پھر ایک سانپ چھوڑتے ہیں۔ اگر سانپ بچے کو کھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بچہ ہمارا تھا ہی نہیں،
لیکن اگر سانپ بچے کو نہیں کھاتا اور ہم کہتے ہیں یہ بچہ ہمارا ہے اور ہمارے لیے فخر کا سبب بنے گا، تو کیا تم اپنے بچے کے ساتھ یہ رسم نہیں کرواؤ گے؟ یہ سن کر ابو طالب مسکرائے اور اپنے بچے کو ایک پتھر پر سلا دیا اور کہا، جو رسم کرنا چاہتے ہو جاؤ کرو۔ پھر عرب کے کچھ لوگوں نے مل کر ایک سانپ اس بچے کی طرف چھوڑا۔ جیسے ہی وہ سانپ اس بچے کے پاس پہنچا تو اس بچے نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑا اور چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ عربی میں سانپ کو حیہ کہتے ہیں اور کسی چیز کو پھاڑنے کو کہتے ہیں درا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، ہائی درا ہائی درا۔ جو سنتا رہا اور کہتا رہا، ہائی درا ہائی درا۔ یہ آواز اتنی بلند تھی کہ دور دور تک حیدر حیدر سنائی دینے لگی۔ یہ سما ابھی برپا ہی تھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد آگے بڑھیں اور کہنے لگیں، یہ میرا بیٹا ہے، حیدر شیر ہے جس نے سانپ کو چیر دیا۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب کی ولادت کے تقریباً 7ویں دن آپ کے والد حضرت ابو طالب نے آپ کا عقیقہ کیا۔ آپ کی پرورش کا ذمہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا۔ اسی طرح حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن اللہ کے رسول کے سائے میں گزرا۔ جب حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 22 سال کے ہوئے تو 26 رجب 620 عیسوی کو آپ کے والد محترم حضرت ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ محمد اور محمد کے دین کو بچانے والا نہیں رہا، تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر طرح طرح کے ستم ڈھانے لگے۔ 2 سالوں تک مکہ کے مسلمان یہ ستم برداشت کرتے رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے 622 عیسوی کو اللہ کے رسول اور آپ کے چاہنے والے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ لیکن ہجرت کے باوجود جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ ابھی بھی محمد کے دین میں شامل ہو رہے ہیں، تو مشرکین مکہ نے تقریباً 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ تب لوگوں نے پہلی بار دیکھا کہ رسول اللہ کا بھائی، ابو طالب کا بیٹا، اللہ کا شیر علی ابن ابی طالب کو فرشتوں کے ساتھ مل کر کافروں کو واصل جہنم کرتے ہوئے دیکھا۔ اور اسی طرح اللہ نے مسلمانوں کو تاریخ کی پہلی فتح نصیب کی۔ سن 626 عیسوی اور 4 ہجری کو حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ دوبارہ سن 627 عیسوی کو ابو سفیان کی سربراہی میں 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے، لیکن وہاں بھی اللہ کے حکم سے حضرت علی ابن ابی طالب نے ان کے سپہ سالار کو مار کر فتح مسلمانوں کے نام کر دی۔ اسی طرح مسلمانوں نے جنگ خیبر، جنگ تبوک، جنگ حنین میں بھی حصہ لیا، لیکن یہ جنگیں بھی اللہ کے حکم سے اللہ کے شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے فتح ہوئی۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا فتح مکہ کے 2 سال بعد جب اللہ کے رسول نے لاکھوں صحابہ کے ساتھ حج کیا، اور حج کرنے کے بعد جب وادی غدیر خم پہ پہنچے تو اللہ کے حکم سے وہاں رک گئے، اور اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد میں جس کا مولا ہوں تو علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا کی، اے میرے مولا، جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، جو علی سے دشمنی کرے تو اسے اپنا دشمن رکھ۔ اور پھر 632 عیسوی کو اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ کے رسول کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا، اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان، اور پھر حضرت عثمان کے بعد تقریباً 655 عیسوی کو حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اسی طرح 21 رمضان 40 ہجری 661 عیسوی کو شیر خدا حضرت امام علی ابن ابی طالب شہادت کی فضیلت حاصل کرتے ہوئے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہے تو پلیز ہماری سپورٹ کریں، اس چینل کو سبسکرائب